بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لبقیۃ اللہ العظم۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ معزز سامعین، خداوند عالم اپنی محکم اور مدلل کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا نبی بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے۔ آج اس سلسلے میں جو نہج البلاغہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، اس میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے اس کا کافی حد تک تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ آج بات آگے بڑھ رہی ہے اور خطبات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے خطبات کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالنا مناسب اور ضروری سمجھ رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ کلام نہج البلاغہ، پہلے خطبے میں مولا ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حق موجود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميادان أرضه أفضل الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفی الصفات عنہ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ پرواز ہمتیں، بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے،
کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ بس عزیزان محترم، معزز سامعین، آپ کی خدمت میں یہ پہلا خطبے کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کے اوپر مختصر سا تبصرہ کیا جا رہا ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ نہج البلاغہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصہ مولائے کائنات کے خطبوں کا ہے جو ہم نے اس وقت اب شروع کیا ہے، اور الحمدللہ آج یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور کتنے دن تک یہ چلتا رہے گا یہ خدا کی توفیق، آپ کی محبت اور دعاؤں کے وسیلے سے انشاءاللہ العزیز جہاں تک خدا چاہے گا وہیں تک یہ سلسلہ آگے جا سکتا ہے۔ ایک حصہ مولائے کائنات کے خطبوں کا، اور ظاہر ہے جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہیں خطبے طویل ہیں، کہیں مختصر ہیں، کہیں 4 سطری خطبہ ہے تو کہیں 8 سطریں ہیں۔ ظاہر ہے خطبہ 4 سطروں پر مشتمل نہیں ہوا کرتا، یا 8 سطروں پر مشتمل نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو حصہ جہاں ملا اس کو جمع کر لیا گیا۔ سید رضی نے یہ کام کیا۔ اب ہم ان مقدمات کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے جو ہم بیان کر چکے، اور ایک حصہ ہے مولا کے مکتوبات کا۔ مکتوبات سے کیا مراد ہے؟ خطوط نہیں، مراد خطوط نہیں ہے، بلکہ وہ حصہ کلام جو مولا نے اپنے سامنے لکھا یا لکھوایا، یا فقط زبانی منبر سے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ لکھا یا کسی کو حکم دیا کہ اسے لکھو۔ تو جو حصہ اپنے سامنے لکھوا دیا ہے، چاہے وہ خط کی شکل میں رہا ہو، چاہے وہ نصیحت کی شکل میں رہا ہو، چاہے وہ فرمان کی شکل میں رہا ہو، چاہے وہ وصیت کی شکل میں رہا ہو، چاہے وہ سرکاری احکام کی شکل میں رہا ہو، بس جو لکھ دیا گیا وہ مکتوبات کا حصہ ہو گیا۔ توجہ فرمائیں، یہ میں اس لیے وضاحت کرتی ہے تاکہ اپنے ذہن، آپ کے ذہن میں کسی قسم کا شبہ نہ رہ جائے کہ یہ مکتوبات یعنی خطوط کا حصہ ہے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ خطوط کا حصہ ہو، اس میں سب چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ جس سے لکھوایا گیا ہے یا لکھا گیا ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے مولا کائنات کے ان چھوٹے چھوٹے کلمات کا جو مختلف مواقع پر آپ نے ارشاد فرمائے ہیں، جو کلمہ، جو فقرہ دیکھنے میں انتہائی مختصر ہے، لیکن جب تفسیر و تشریح بیان کی جائے تو گھنٹے تمام ہو جائیں مگر تفسیر و تشریح نہیں ہو سکتی، تفصیلات ہوتی ہیں اس کی۔ پس یاد رکھیے نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات کے خطبات 7 طرح کے ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیجیے، کتنی طرح کے خطبات ہیں؟ 7 طرح کے خطبات ہیں۔ کچھ خطبات وہ ہیں جن میں مولا کائنات نے خلقت کائنات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہی خطبہ جو ابھی آپ کے سامنے جس کو کا ایک فراز میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جہاں تخلیق ارض و سما کا تذکرہ ہے، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ۔ کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کلام کے اندر، توجہ تو کیجیے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اسے،
کبھی غور کریں ان جملوں کے اوپر تو آپ کو یقیناً محسوس ہوگا کہ مولا کائنات کس حد تک تخلیق کائنات کے بارے میں علم عطا کیا ہے لوگوں کو. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ، کہ اللہ نے خلائق کو اپنی قدرت کے ذریعے پیدا کیا. ونشر الریاح برحمتہ، اور اس نے ہواؤں کو اپنی رحمت کے ذریعے چلایا ہے. توجہ کیجیے، اسی پہلے خطبے میں جہاں تخلیق ارض و سما کا تذکرہ ہے، دوسرا خطبہ وہ ہے جہاں خلقت جناب آدم کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مختلف قسم کے خطبات ہیں کہ جہاں مختلف جانوروں اور انسانوں کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے. 7 خطبے ایسے ہیں جہاں مولا نے فلسفہ تخلیق اور فلسفہ خلقت پر روشنی ڈالی ہے. یہ ایک قسم ہے. اور کچھ خطبات ہیں جن کا تعلق حمد و نعت سے ہے، جہاں پروردگار کی حمد ہے، مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا دوسرے انبیاء کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہے. تیسرا حصہ ہے کہ جہاں مولا کائنات نے مدح کی ہے، مگر پیغمبر اور انبیاء کے علاوہ امت میں جو صاحبان کردار تھے. دیکھیں مولا کائنات نے صاحبان کردار افراد کو بھی تنہا نہیں چھوڑا، انہیں بھی اپنی خطبات کا حصہ بنایا، عنوان دیا. لہذا ان کے بارے میں بھی مولا نے خطبات دیے ہیں، ان کی مدح میں خطبے ارشاد فرمائے ہیں. عنوانات کو ذہن میں رکھیں گے تاکہ میں بعد میں ان کی تفصیل عرض کر سکوں. یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے. ہماری توجہ کیجیے گا، ہماری اس گفتگو کا اور اس نشست کا موضوع یہی ہے، یعنی جہاں مولا نے صاحبان کردار افراد کی تعریف بیان کی ہے. نہج البلاغہ کہانی قصہ نہیں ہے، نہایت علوم سے بھرا ہوا خزانہ ہے. توجہ فرمائیں. اور خطبوں کا ایک حصہ جہاں پر مولا نے ان لوگوں کے کردار پر تنقید فرمائی ہے جن کا کردار قابل تنقید تھا. یہ چھوٹا سا سلسلہ نہیں ہے، یہ طویل سلسلہ ہے. 48 خطبے ہیں نہج البلاغہ میں جن میں مولا کائنات نے ان لوگوں پر تنقید فرمائی ہے جن کا کردار قابل تنقید تھا. ایک قسم خطبوں کی وہ ہے جن میں احکام شریعت کے فلسفے بیان فرمائے ہیں. حج کیوں واجب ہے، زکوٰۃ کیوں واجب ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، جہاد کیسے ہوتا ہے، آداب جہاد کیا ہیں، امر بالمعروف کیا ہے، نہی عن المنکر کیا ہے، تولا کے اصول کیا ہیں، براءت کا طریقہ کیا ہے. یہ سب احکام شریعت مولا نے. تقسیم دولت کیا ہے، مصرف دولت کیا ہے، غنی کے فرائض کیا ہیں، فقیر کی ذمہ داریاں کیا ہیں. تقریباً 29 خطبے ہیں جہاں پر مولا نے احکام شریعت کا فلسفہ بیان کیا ہے. ایک حصہ کلام کا وہ ہے جس کا تعلق مولا کی زندگی کی جنگوں سے ہے. یعنی کچھ وہ خطبے ہیں جن کا تعلق جنگ جمل سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق جنگ صفین سے ہے، کچھ نہروان سے متعلق ہیں. جو خطبے جنگ کے موقع پر جنگ سے پہلے یا جنگ سے متعلق ارشاد فرمائے ہیں. یہ 36 خطبے ہیں جہاں پر مولا نے یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اور ایک حصہ توجہ کیجیے گا، ایک حصہ وہ ہے خطبات کا کہ جہاں مولا نے اپنے چاہنے والوں کو موعظہ فرمایا ہے. موعظہ وعظ و نصیحت ہے.
اور گزشتہ امتوں میں جو عبرت ناک واقعات پیش آئے ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ سب سے بڑی تعداد خطبوں میں ان خطبات کی ہے۔ یہ خاکہ میں آپ کے سامنے کیوں پیش کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ خاکہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائے، تاکہ ہماری گفتگو جب خطبات کے اندر چلے گی تو آپ انہیں محسوس کر سکیں کہ ہم نے کن کن موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ بس یاد رکھیں، ایک حصہ تخلیق کائنات کا، ایک حصہ ہے حمد و ثناء پروردگار کا، ایک حصہ ہے جہاں اخیار کی مدح کی گئی ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں اشرار پر تنقید کی گئی ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں احکام الہی کا فلسفہ بیان کیا ہے، ایک حصہ وہ ہے جہاں جنگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جہاں مواعظ اور عبرتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان 7 حصوں کو ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ ان کے عادات کو جوڑ کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیں گے کہ مولا کائنات کی زندگی کن حالات سے دوچار تھی۔ آپ کے ذہنوں کو اگر اس طرف موڑنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو گویا ہماری یہ نشستوں کی محنت جو ہے وہ سعارت ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، ایسی زندگی کے پرخطر زندگی، ایسی زندگی کے مصائب سے گھری ہوئی زندگی، ایسی پرخطر زندگی میں جو کچھ ذخیرہ مولا کائنات چھوڑ گئے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے اور دنیا اسلام کے لیے، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے ایسے ذخیروں کو سمجھ نہیں سکیں جیسا ذخیرہ مولا کائنات نے مصائب گھری ہوئی زندگی میں پیش کر دیا۔ توجہ فرمائیے آپ نے۔ توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں دنیا میں کچھ ایسے صاحبان کردار پائے جاتے ہیں جو میں نے آیت آپ کے لیے، جو آیت آپ کے لیے سرنامہ کلام دی ہے، سرنامہ کلام قرار دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے صاحبان کردار پائے جاتے ہیں جن کے نطق اور تکلم کا تعلق ان کی خواہشات سے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی نمائندگان پروردگار میں ایک شخصیت ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی۔ اور کیا آپ نے کہ مولا کائنات نے کہ جو کچھ خطبہ بیان کیا ہے وہ گویا اپنی طرف سے نہیں ہے، پروردگار کی عنایات ہے۔ مولا کائنات نے ایک مقام پر دنیا والوں کو، ہر انسان کو متوجہ کیا ہے اس کی عاقبت کی طرف، اس کی آخرت کی طرف، اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں مولا کہ تمہارا سفر آخرت، تمہارا سفر حیات تمہارے مرنے کے بعد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، یہ نہج البلاغہ کی تعلیمات ہیں کہ یہ سفر دنیا تمہارا ختم ہونے والا نہیں ہے مرنے کے بعد، بلکہ یہ سفر جو تم نے طے کیا ہے اس سے کہیں زیادہ طویل سفر آنے والا ہے۔ یہ 60-70 سال کا سفر طے کرنے کے بعد ایک بہت طویل سفر آنے والا ہے۔ جو تم سے پہلے گزر گئے وہ ابھی تک سفر میں ہیں، جو تم سے 5000 سال 6000 سال پہلے گزرے وہ بھی ابھی تک سفر میں ہیں، اور تم بھی مرنے کے بعد جب تک قیامت نہ آئے یہ طویل سفر تمہیں طے کرنا ہے، جس کی کوئی مقدار کوئی حد سوائے ذات پروردگار کے کسی کو نہیں معلوم۔ دیکھو یہ سفر تم نے 100 سال میں طے کیا ہے جو تمہاری دنیا کا سفر ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نقطے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا ضروری ہے۔ یہ سفر 100 سال میں طے کیا ہے، 70 سال میں طے کیا ہے، 80 سال میں طے کیا ہے، وہ سفر تمہیں ہزاروں سال میں طے کرنا ہے۔ اس نقطے کی طرف مولا متوجہ کرتے ہیں انسانوں کو
اور اس نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے ایک عجیب و غریب فقرہ ارشاد فرمایا مولا نے، جو تم سے پہلے چل نکلے ان کا سفر شروع ہو گیا، یعنی جو 5000 سال پہلے، 4000 سال پہلے، 6000 سال پہلے چلے گئے وہ قافلے آگے بڑھ گئے، جو 4000 سال پہلے چلے گئے وہ تم سے پہلے چلے گئے، جو 3000 سال پہلے گئے وہ تم سے آگے جا رہے ہیں۔ بس یہ ایک قافلہ ہے جو سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان آگے جانے والوں سے ملو؟ اگر آگے جانے والے قافلے سے ملنا چاہتے ہو، اگر ان سے ملحق ہونا چاہتے ہو تو ایک جملہ یاد رکھنا، تقبحوا تلحقوا، بوجھ ہلکا کرو، اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ مولا دیکھیں ایک نقطہ دے رہے ہیں یہاں پر آپ کو، ہم سب کو ایک نقطہ دے کے گئے ہیں، آنے والی نسلوں کو، آنے والے لوگوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ تم آگے جانا چاہتے ہو نا، سفر میں ملحق ہونا چاہتے ہو ان قافلوں سے جو چلے گئے، تو یاد رکھ مولا نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا، توجہ فرمائے، اسے سنہری لفظوں سے نقش کر دینا چاہیے، اپنے گھر کے اندر اپنے دروازے کے اوپر لکھ دینا چاہیے، تقبحوا تلحقوا، بوجھ ہلکا کر دو، خود ہی مل جاؤ گے۔ اب یہ ایک قانون ہے کہ جتنا تجربہ آپ دنیا کی معمولی زندگی میں کر لیں اور چاہے اس کا اندازہ آپ سفر آخرت میں کر لیں، اگر کوئی انسان جب کسی سفر پر چلتا ہے اور اس کے قافلے والے، توجہ فرمائیے گا، اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اگر اس کا سامان کم ہوتا ہے تو بوجھ کم ہوتا ہے، تو وہ تیز چل کر قدم بڑھا بڑھا کر آگے جانے والوں سے مل جاتا ہے، اور اگر بوجھ زیادہ ہو تو قافلے نکل جاتے ہیں اور یہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اسی انداز سے جو سفر آخرت میں تمہارے آگے آگے چل رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء کے قافلے ہیں، وہ مرسلین کے قافلے ہیں، خاصان خدا کے قافلے ہیں۔ اگر ان قافلوں سے ملحق ہونے کا ارادہ ہے تو جتنا بوجھ ہلکا ہونا چاہیے، جتنا بوجھ ہلکا کر سکتے ہو اپنا بوجھ ہلکا کرو، سفر اتنا ہی آسان ہوتا جائے گا۔ بس جیسے جیسے تمہارا بوجھ کم ہوتا جائے گا تمہارا سفر بھی آسان ہوتا جائے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ان سے ملحق ہونا چاہتے ہو جن پر کوئی بوجھ نہیں، جو تم سے آگے چلے گئے، وہ انبیاء و مرسلین ہیں، ائمہ اہل بیت ہیں، جن پر کوئی بوجھ نہیں ہے، سوچو اگر تم بوجھ لے کر آگے بڑھو گے تو یاد رکھو جو بوجھ لے کر چلتا ہے وہ معمولی رفتار والوں سے بھی نہیں مل پاتا، وہ ان سے کیا ملے گا جو صاحبان عصمت ہیں، جن کے اوپر حقوق و فرائض کا کوئی بار نہیں ہے۔ اس جملے پر توجہ کیجئے گا، خاص طور پر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ جملہ، وہ ان سے کیا ملے گا جو صاحبان عصمت ہیں، جن کے اوپر حقوق و فرائض کا کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے۔ تو اگر آگے جانے والے قافلے سے ملنا ہے تو فرائض کا بار اتارتے جاؤ، حقوق کا بوجھ ہلکا کرتے جاؤ، گناہوں کا بوجھ تم پر نہ آنے پائے۔ جتنا تم اپنے کو ہلکا بناتے جاؤ گے اتنی رفتار تیز ہوتی جائے گی، اور جتنی رفتار تیز ہوتی جائے گی اتنا ہی تم اس قافلے سے ملنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب قرآن مجید کی آیت پڑھوں تو مولا کائنات کے فقرے کی قیمت کا اندازہ ہوگا۔ قرآن مجید آواز دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ان کا قافلہ تو آگے آگے جا رہا ہے، ہمارا قافلہ امام تک کیسے پہنچے؟ امام کا قافلہ تو آگے آگے جا رہا ہے، اگر ہم نے اپنے قافلے کو اس قافلے تک پہنچا دیا تو ہمارا حال یقیناً انہی کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ آگے بڑھ گئے ہم پیچھے رہ گئے تو ہمارا انجام ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیز مولا نے کہا اگر تم چاہتے ہو اس آگے جانے والے قافلے سے مل جاؤ تو اپنا بوجھ ہلکا کرو، رفتار تیز ہو جائے گی، گناہوں کا بار
ہٹا دو، حقوق کا بوجھ ہلکا کر دو، فرائض کا بوجھ ہلکا کر دو. جتنا بوجھ ہلکا ہوتا جائے گا اتنا سفر آسان ہوتا جائے گا. یعنی اس سے ملنا انہی کے لیے ممکن ہوگا جو گناہوں کا بوجھ لے کر نہیں جائیں گے. جنہوں نے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیا ہے وہ ہم سے ملنے کی امید نہ کرتے. بوجھ ہلکا کرتے جاؤ، ہماری بارگاہ تک پہنچتے جاؤ گے. بس اہل بیت کے قافلے سے متصل ہونے کا، ملحق ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان گناہوں کے بوجھ کو اتار دے، انسان معصیت کے بار کو اتار پھینکے. آپ کو خود محسوس ہوگا کہ انسان جب بوجھ ہلکا کر دیتا ہے تو اپنے قافلے سے مل جانا اس کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے. پھر ہمیں حساب لگانا ہوگا کہ ہمارے سروں پر کتنے بوجھ ہیں، ہمارے سروں پر کتنا بار ہے. جتنا بار ہلکا کر دیں گے، جتنا بوجھ کم کر دیں گے، اتنا ہی سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مولا کا ایک خطبہ ہے، آپ نے برجستہ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یاد رہے مولا کے سامنے جو مجمع موجود تھا وہ خالی ہمارا تو مجمع نہیں تھا نا، ادھر تو صرف مومنین ہوتے ہیں. آمنا و صدقنا فرمائیں گے، جو بھی ہم کہیں گے. ہر طرح کے لوگ جمع ہوتے تھے مولا کے حضور، ہر قسم کے لوگ آتے تھے. جن کے سامنے ذرا بھی اپنی فضیلت کا اظہار کیا تو ان کی یہ سمجھ میں نہ آیا کہ انسان ایسا صاحب کمال بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. اس لیے وقتاً فوقتاً ضرورت تھی اس بات کی کہ اپنی فضیلت اور اپنے کمال کا اظہار کیا جائے. اس لیے اگر یہ کمال کو پہچانے، کیونکہ اگر یہ کمال کو نہ پہچانیں گے تو بات کو مانیں گے نہیں. یہ انسانی مزاج ہے. لہذا کبھی کبھی ایسے واقع پیش آتے ہیں کہ ایک موقع تھا کہ مولا کائنات نے جو خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا، توجہ کیجیے گا، تھوڑی دیر خطبہ سننے کے بعد اب جو مجمع کو ہوش آیا تو معلوم یہ ہوا کہ اتنی دیر سے جو آپ تقریر فرما رہے ہیں اب تک آپ کے پورے خطبے میں کوئی ایک الف نہیں آیا جناب، کوئی ایک الف نہیں آنے دیا. ایک طویل خطبہ ہے مولا کائنات کا جو خطبہ معجزہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں آپ نے برجستہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں پورے خطبے ہیں، کہیں ایک دفعہ بھی الف نہیں آنے پایا. اور پروردگار عالم نے جن لوگوں کو توفیق دی ہے وہ خدمت دین کرتے رہتے ہیں. اتفاق سے مولانا ظفر الحسن صاحب نے ترجمہ کہ اس خطبے کو شائع کیا ہے اور کوشش کی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی اس بات کا حوالہ دیا ہے اپنی تقریر میں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. اور کوشش کی ہے انہوں نے کہ جو ترجمہ اردو زبان میں کیا جائے اس میں بھی کہیں الف نہ آنے پائے. بس فرق یہ ہے کہ جب یہ خطبہ مولانا نے ارشاد فرمایا تھا بغیر الف کا، کہ جس پورے خطبے کے اندر کہیں پہ بھی الف موجود نہیں ہے، فرق یہ ہے ترجمے میں بھی الف نہیں آنے دیا. فرق یہ ہے کہ جب یہ خطبہ مولانا نے ارشاد فرمایا تھا تو برجستہ ارشاد فرمایا تھا، اور جس نے ترجمہ کیا ہے اس نے جستجو کی ہے، تلاش کی ہے، معلومات حاصل کی ہیں، اور اس طرح الفاظ تلاش کی ہیں، الفاظوں کا انتخاب کیا ہے، الفاظ انتخاب کیے ہیں کہ جہاں الف نہ آنے پائے. اور اسی لیے انہوں نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ یہ مولا کا کرم ہے، مولا کا احسان ہے کہ مجھے تلاش و جستجو کے بعد ایسے الفاظ مل گئے کہ میں نے اس خطبے کا ترجمہ کر لیا اور الف نہ آنے پایا. بس یہ ان کا کمال تھا میرے مولا کا، یہ ان کا کمال تھا، یہ ان کا اعجاز تھا کہ انہوں نے برجستہ ارشاد فرمایا تھا. اور یہ ان کا کرم ہے جو مجھ پر یہ طاقت پیدا ہوئی، مجھ میں یہ طاقت پیدا ہوئی ہے، ورنہ کہاں ہم اور کہاں کلام علی کا ترجمہ. اور کیا آپ نے توجہ فرمائے اس بات پر
انسان اگر منزل نتائج میں قدم رکھے، پہچاننا چاہے خدا کی صفات کیا ہیں، خدا کا کمال کیا ہے، انبیاء کیسے ہوتے ہیں، مرسلین کیسے ہوتے ہیں، اور خود حضور سرور کائنات کا مرتبہ کیا ہے، کس ماحول میں حضور تشریف لائے تھے، کن جافشانیوں کے ساتھ تبلیغ کی تھی، اگر انسان ان حقائق کو پہچاننا چاہتا ہے، ان حقائق کو جاننا چاہتا ہے، تو مولا نے 30 مختلف خطبوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، یہ مولا کائنات کا کرم ہے، یہ محبت ہے ان کی ہم سے کہ انہوں نے ان مشکلات کو، ان مراحل کو کہ اگر وہ بیان نہ کرتے تو ہمارے لیے باتیں نہ ہو پاتی۔ میرے مولا نے اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے اوپر یہ کرم کیا ہے کہ ہمارے لیے یہ یادگار خطبے چھوڑے ہیں۔ اب یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ان سے آشنائی حاصل کریں، ان سے لو لگائیں، ان کا شغف پیدا کریں، اور ان سے محبت کر کے اس میں بہتے ہوئے اس بحر بے کراں سے موتی اور مونگے نکالنے کی کوشش کریں۔ ایک مقام پر مولا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے اس بھٹکی ہوئی گمراہ دنیا میں اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ دیکھیں پیغمبر کی بعثت کے بارے میں میرے مولا نے اس حالات کو بیان کیا کہ کیسے ماحول میں پیغمبر کو بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے۔ توجہ فرمائیں، اس بھٹکی ہوئی گمراہ دنیا میں اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس کی اغراض کا ذکر کرتے کرتے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے میرے مولا نے کہ پیغمبر کا سب سے بڑا کام یہ تھا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے مولا کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ کیوں بھیجا گیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں مرسل بنا کے بھیجا؟ کیوں اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا؟ ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ توجہ کیجئے، تھوڑا ذہن پر زور دیجئے۔ لیکن میرے مولا نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور عجیب چیز کہی، عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، قربان جائیے مولا کائنات کے کرم پر، مولا کائنات کی عطا پر، وہ عقلیں، توجہ کیجئے کہ میرے مولا کیا فرما رہے ہیں، وہ عقلیں جن کو لوگوں نے دفن کر دیا ہے، پیغمبر انہیں قبر سے نکالیں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پیغمبر کی بعثت بیان کر رہے ہیں، کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا اس طرح سے، یہ میرے مولا نے بیان کیا ہے کہ کیوں بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو، کہ جن لوگوں نے عقلوں کو دفن کر دیا ہے پیغمبر انہیں قبر سے نکالیں گے، عقلوں کو۔ آپ ذرا غور کریں مولا کی فصاحت و بلاغت پر، یعنی پیغمبر جو پیغام لے کر آئے ہیں ان میں کوئی پیغام خلاف عقل نہیں تھا، پیغمبر کا ہر ارشاد، پیغمبر کا ہر حکم اور پیغام مطابق عقل تھا۔ مگر ایسے میں کیا کیا جائے کہ ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا کہ لوگوں نے خواہشات کے قبرستان میں توجہ کیجئے گا، میں آپ کے توجہ کو بار بار اس جملے کی اہمیت بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے خواہشات کے قبرستان میں عقلوں کو دفن کر دیا تھا، اور پیغمبر کا کام یہ تھا کہ خواہشات کی مٹی کو ہٹا کر جو دفن ہو گئی ہیں عقلیں انہیں ایک مرتبہ پھر باہر نکالے۔ تو پیغمبر عقل کے خلاف کوئی قانون نہیں لائے، بلکہ عقل کے مردوں کو قبر سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی جیسے جیسے خواہشات بڑھتی جائیں گی، جو نفس کے فیصلے پر غالب آ گئے ہیں اور عقل کے فیصلے دفنا دیے گئے ہیں، وہ فیصلے سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے پیغمبر کا کام، انسان کو عقل عطا کرنے کے لیے آئے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انسان کو باشعور بنانے کے لیے خداوند عالم نے بھیجا تھا، انسان کو عقل استعمال کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو بھیجا ہے، ان کو مبعوث کیا ہے تاکہ دفن شدہ عقلوں کو ان کی قبروں سے نکال باہر کریں۔ یعنی انسان دعوت اسلام کو سمجھنے کے لیے ادھر خواہشات کو ہٹا دے گا، خود ہی محسوس کرے گا کہ اسلام عین عدل ہے،
انسان اسلام عین عقل ہے اور عقل عین اسلام ہے۔ یہ 30 خطبے ہیں جہاں مولا کائنات نے صفات خدا، ثناء رسول، توصیف انبیاء ارشاد فرمائی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور 29 خطبے ہیں جہاں مولا نے احکام اسلامی کی مصلحتیں اور حکمتیں بیان کی ہیں۔ اسلام میں قربانی کیا ہے، جہاد کا طریقہ کیا ہے، خود اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ قرآن مجید کی تفصیلات بیان کرتے کرتے ارشاد فرمایا، جو آج تک آپ کو کسی مسلمان عالم کی زبان سے اور کسی مسلمان عالم کے قلم سے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، کوئی ایسی تحریر نہیں ملے گی جس نے قرآن مجید پر اتنا جامع تبصرہ کیا ہو۔ توجہ فرمائیں گے میرے محترم سامعین کہ مرسل اعظم کے ساتھ قرآن حکیم کا ذکر کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر نے جاتے ہوئے امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ امت کی ہدایت کے واسطے 2 انتظامات کیے ہیں۔ 2 انتظامات کیے ہیں، ایک قرآن چھوڑا ہے اور ایک اپنے اہل بیت چھوڑے ہیں۔ پیغمبر نے وہ قرآن چھوڑا ہے جس میں 25 طرح کے احکام پائے جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے فقہاء عظام، بڑے بڑے دانشمند حضرات پیدا ہوتے رہے اور جاتے رہے، مگر قرآن کریم پر کوئی اتنا جامع تبصرہ نہیں کر سکا جتنا جامع تذکرہ میرے مولا نے اپنے ارشادات میں کیا تھا۔ اور وہ 25 قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید کے بیان کی، کہ قرآن کریم میں کیسے کیسے احکام بیان ہوئے ہیں، کیسی کیسی باتیں بیان کی ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کلام امیر المؤمنین، کلام نہج البلاغہ کیا ہے، کیسے کیسے واقعات ہیں، کس کس طرح سے قرآن مجید نے حقائق کو پیش کیا، پروردگار عالم نے کس کس طرح کے مطالب کو لوگوں کے ذہنوں تک پہنچانا چاہا ہے۔ 25 طریقے اختیار کیے گئے ہیں جو اللہ نے اختیار کیے ہیں قرآن میں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، اور یہ طریقے وہ ہیں جن کو ہم اہل بیت کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم جانتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی دوسرا جانتا ہوتا تو پیغمبر نے قرآن کو امت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوتا۔ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ اسی لیے چھوڑا ہے کہ جامعیت قرآن کو سوائے اہل بیت کے جاننے والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ بس یاد رکھو، اگر اہل بیت کو قرآن سے الگ کر دیا جائے گا، قرآن جامع کتاب نہیں رہے گی، رٹنے والا صحیفہ بن جائے گا۔ اور اگر اہل بیت کو ملا دیا جائے گا تو یہ قرآن اسلام کا جامع دستور بن جائے گا، جس کو سوائے ان کے کوئی سمجھا نہیں سکتا، اور قرآن اہل بیت کے بغیر کچھ بتا نہیں سکتا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کے بعد مولا کے 3 طرح کے ارشادات اور ہیں۔ ایک سلسلہ وہ ہے کہ جہاں آپ نے صاحبان کردار کی تعریف کی ہے۔ یہ 29 خطبے ہیں، اور انہی خطبوں کے مقابلے میں 48 خطبوں میں 48 خطبات میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو قابل مذمت ہیں، اور 36 خطبوں میں فقط اپنی زندگی میں ہونے والی جنگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 12 خطبات جنگ جمل سے تعلق رکھتے ہیں، 16 خطبات جنگ صفین سے تعلق رکھتے ہیں، اور تقریباً 8 خطبات جنگ نہروان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ ان دونوں قسم کے خطبات، ان تمام قسموں کے خطبات کی تعداد کو ملائیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ 48 خطبے جن میں مذمت بیان کی گئی ہے، اور یہ 36 خطبات جن میں جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جمل میں کیا مار کے پیش آئے،
صفین میں کیا مارکے پیش آئے، نہروان میں کیسے سامنا کرنا پڑا، ان دونوں کی تعداد اور مقدار کو آپ ملائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولا کائنات کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ، میرے مولا کی زندگی کا کتنا بڑا حصہ تھا جو مصائب اور مظالم کی چھاؤں میں گزرا تھا۔ یہ 36 خطبات جن میں جنگوں کا ذکر کیا گیا ہے، سوچیے اسلام کا اتنا بڑا مفکر، پروردگار عالم کا اتنا بڑا نمائندہ، سوچیے اگر اسے ان جنگوں سے محفوظ رکھا جاتا تو یہ 36 خطبات احکام اسلامی کے بارے میں ہوتے یا نہیں؟ اگر ایسے سننے والے تیار ہوتے، اگر ایسے صاحبان ذوق پیدا ہوتے تو انہی خطبوں میں، انہی اوقات میں، انہی مواقع پر اسلامی تعلیمات اور رموز کائنات بیان نہ کیے جاتے؟ اللہ اکبر! مگر کتنا بڑا وقت میرے مولا کائنات کا صرف کیا ہے۔ اہل دنیا نے ان جگہوں میں، یعنی جو حالات پیغمبر اسلام کے سامنے پیش آئے تھے، میں ایک جملے کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرنا چاہوں گا تو آپ کو اس کی قدر و منزلت کا اندازہ ہوگا۔ حضور اکرم اعطائے رسالت کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، اور جب ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو 1 سال مدنی زندگی کا گزر گیا، سنبھلتے ٹھہرتے، اور جب 2 ہجری آئی کہ جب پیغمبر کی زندگی میں جنگوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر، 3 ہجری میں جنگ احد، 5 ہجری میں جنگ خندق، 6 ہجری میں جنگ صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں جنگ خیبر، 8 ہجری میں جنگ حنین، پھر 9 ہجری میں جس میں مباہلہ وغیرہ اور دوسرے مواقع بھی تھے، سن 10 ہجری میں پیغمبر نے حج آخر کیا، اور 11 ہجری میں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ یعنی پہلا سال نکال لینے کے بعد 10 سال پیغمبر اسلام کے مدینے میں تھے کہ جہاں پیغمبر اسلام مکہ والوں کی اذیتوں سے محفوظ رہتے اور کچھ خدمت دین کرنے کا موقع ملتا، کچھ احکام اسلامی دنیا کو سمجھا سکتے۔ مگر آپ کو یہ سن کر حیرت اور تعجب ہوگا کہ پیغمبر اسلام نے اس 10 سال کے مختصر سے عرصے میں جتنا بڑا قرآن سنایا، جتنے احکام بتائے، جتنا دین سکھایا، علم سے، عمل سے، قول سے، فعل سے، جو خدمتیں پیغمبر نے انجام دی ہیں، ان خدمتوں کے درمیان پیغمبر نے 80 جنگیں لڑی ہیں جناب۔ پیغمبر اسلام کی مدنی زندگی کے اندر 80 جنگیں ہوئی ہیں، اور اسی میں پیغمبر کو دین پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے۔ اوسط نکالیے 10 سال کی زندگی میں اگر کسی آدمی کو 80 لڑائیاں لڑنی پڑیں تو 8 لڑائیاں 1 سال میں آتی ہیں۔ یاد رہے، مباہلہ جنگ نہیں ہے، وہ الگ سے ایک مارکہ ہے، حج آخر وہ الگ سے ایک مارکہ ہے۔ پیغمبر کو اپنی مدنی زندگی میں اوسط 1 سال میں 8 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج اگر کسی ملک کو ایک لڑائی لڑنا ہوتی ہے تو کوئی 10 سال تیاری کرتا ہے، کوئی 5 سال تیاری کرتا ہے، اور آخر تک یہی فکر لگی رہتی ہے کہ جنگ ٹل جائے تو اچھا ہے۔ ذرا لڑائی کا نام سنا، ذرا جنگ کا نام سنا تو سلامتی کون سا سلامت ہے۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ فتنوں کو اپنے دامن میں محفوظ رکھنا۔ سلامتی کون سا آپ لوگ واقف ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان فتنوں کو ہوا دینا، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی کام نہیں۔ آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ان سے، اور نہ کبھی ان کے ہاتھوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب تک ان کے پاس ویٹو پاور رہے گا نہ مسئلہ حل ہوا ہے اور نہ کبھی حل ہو سکتا ہے۔ فتنوں کی جڑ ہے یہ ویٹو پاور۔ ہر انسان دنیا میں سمجھانا چاہتا ہے کہ بہت پہلے، توجہ کیجئے گا یہ جو جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت پہلے دیہات میں جو رہنے والے لوگ تھے، کسانوں نے کہا تھا کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے اسی کی بھینس ہوتی ہے۔ یا آپ کا سامنے محاورہ مشہور ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔
یہ کسانوں نے کہی تھی بات کسی دور میں، آج دنیا کے دانشوروں کا یہی کہنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے انہی کے ہاتھ میں ویٹو پاور ہوتا ہے۔ یہ لاٹھی اور بھینس کی بدلی ہوئی شکل ہے جس کا نام ویٹو پاور ہے۔ یعنی دنیا اتنے آگے بڑھنے کے بعد بھی دیہات کے دہقانوں سے آگے نہیں بڑھی ہے، ابھی دنیا کے جاہلوں سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ جتنا کل کے جاہلوں نے سمجھ لیا تھا اتنا آج کے دانشور یا تو سمجھے نہیں ہیں یا دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہی دور آیا ہے جس کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا عقلوں کو دفنا دیا گیا ہے، خواہشات کی مٹی کے نیچے عقلوں کو دفنا دیا گیا ہے۔ اگر آپ توجہ کریں تو ایک جملہ کہوں، حضور شہنشاہ نجف، ہم تو آپ کی ہی یاد بارگاہ میں رجوع کریں گے۔ میں کس سے کہوں بھائی، جب عقلوں کو دفنا دیا گیا تھا تو اللہ نے ایک محمد بھیج دیا تھا جس نے خواہشات کی مٹی کو ہٹایا اور عقل مدفون کو باہر نکال لیا۔ کیا اللہ کو اب اپنے بندوں پہ رحم نہیں آتا؟ تو ایسے میں صاحب نجف آواز دے گا، گھبرانا نہیں، اللہ نے اسی دن کے لیے ایک محمد کو بچا کر پردہ غیب میں رکھا ہے جو خواہشات کی مٹی کو ہٹائے گا اور عقلوں کو باہر نکالے گا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ توجہ فرمائیں، مولا کی 5 برس کی حکومت اور اس میں 3 اتنے بڑے بڑے مارکے، یہ وہ مارکے نہیں ہیں جن میں 313 ادھر کے ہوں اور 950 ادھر کے ہوں۔ یہاں ہزاروں کا معاملہ ہے، چاہے جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو۔ اتنے بڑے بڑے مارکے مولا کو اپنی چند دن کی حکومت میں لڑنا پڑے۔ یعنی جو دور آپ کا تھا حکومت کا، جہاں ممکن ہوتا اپنی آواز کو سنانے کا، پیغام کو پہنچانے کا، وہاں پیغام پہنچاتے، اس لیے کہ جو لوگ شخصیتوں کو نہیں مانتے ہیں وہ حکومتوں کو پہچانتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اب آپ دیکھیں مولا کو اپنی چند دن کی حکومت میں کیسے کیسے مارکے لڑنے پڑے۔ مولا کی اپنی چند دن کی حکومت میں ایسے سے عظیم مارکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یعنی جو دور آیا تھا حکومت کا جہاں ممکن ہوتا ہے اپنی آواز کو سنانے کا، اپنے پیغام کو پہنچانے کا، اس لیے کہ جو لوگ شخصیتوں کو نہیں مانتے وہ حکومتوں کو مانتے ہیں۔ اور کیا آپ نے جو جملہ میں نے دوبارہ پڑھا اس کی وجہ ہے، جو لوگ شخصیتوں کو نہیں پہچانتے وہاں اگر ایسی شخصیت حکومت سے وابستہ ہو جائے تو متوجہ ہو جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، امام رضا علیہ السلام وہی امام رضا، کوئی ایک قلمدان لے کر نہ آیا، فرزند رسول کوئی حدیث بیان کر دیں اور جیسے ہی ولی عہدی سے نام وابستہ ہو گیا اب 24,000 قلمدان موجود ہیں۔ امام رضا وہی امام رضا تھے، کوئی ایک نہ کہنے آیا تھا کہ آئیے فرزند رسول چلیے عید کی نماز پڑھا دیجئے۔ تو اب جو ولی عہدی مملکت ہو گئے، ولی عہد مملکت ہو گئے، سارا مجمع ٹوٹ پڑا۔ یعنی مزاج دنیا یہ ہے کہ دنیا شخصیت کے پیچھے نہیں چلتی، جب شخصیت کا رشتہ حکومت سے ہو جاتا ہے تو اس کی آواز قابل توجہ ہو جاتی ہے۔ 14 برس تک آواز کوئی نہیں سنتا، اور جہاں حکومت سے رشتہ پیدا ہوا سب کہنے لگتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اسے وہی ایسے افراد وہی فرماتے ہیں جو پہلے فرماتے تھے، میرے مولا وہی فرمائے، جو کل کہا تھا وہی آج کہا ہے، جو آج کہا ہے وہی کل کہیں گے، جو زمین پہ کہا وہی منبر پر کہیں گے، اور جو منبر پہ کہا ہے وہی تختہ دار پر کہیں گے۔ ہماری آواز بدلہ نہیں کرتی، ہماری گفتگو میں فرق پیدا نہیں ہوتا۔
یہ تمہارا انداز ہے کہ جب زمین پہ کہتا ہے تو نہیں سنتے ہو، تخت پہ بیٹھ جاتا ہے تو سننے لگتے ہو۔ تو اہل حق کبھی کبھی تخت اسی لیے اختیار کرتے ہیں کہ جو تخت کے پجاری ہیں وہ ہمارا پیغام سن تو لیں، ورنہ اس تخت کو لے کر کیا کریں گے ہم۔ اسی لیے مولا کائنات جب جنگ صفین میں واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر ٹھہرے، ابن عباس قریب آئے، مولا اپنی جوتیوں کی اصلاح فرما رہے تھے، توجہ کیجئے گا۔ نہ جانے کیا بات تھی، فرمایا ابن عباس یہ ہماری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ کہا حضور اگر بازار میں لے جایا جائے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ نعلین، یہ پھٹی ہوئی جوتیاں جن کو آپ اپنے دست مبارک سے جوڑ رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں خریدے گا، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا اچھا کوئی قیمت نہیں ہے؟ ابن عباس نے کہا جی مولا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو سنیں گے میرے مولا نے کیا جواب دیا، بس یاد رکھ، اگر ان جوتیوں کی کوئی قیمت نہیں ہے تو تمہارے تخت حکومت کی کوئی قیمت میری نگاہ میں نہیں ہے۔ تمہارے تخت حکومت کی میری نگاہ میں ان جوتیوں کے برابر بھی قیمت نہیں ہے۔ یہ تخت حکومت جس کے لیے تم لوگ جان دے رہے ہو، مر رہے ہو، میرے نزدیک اس کی اہمیت ان جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے یہ فقرہ جو مولا نے کہا ہے اس کی بلاغت پر قربان جائیے، کہاں تخت حکومت اور کہاں علی کی جوتی۔ ایسے اگر 1000 تخت حکومت بھی ہوں یکجا ہو جائیں تو علی کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنا فرق ہے اس دنیا کے تخت حکومت میں اور مولا کائنات کی جوتیوں میں۔ جوتیوں کے تخت کے مقابلے میں یہ فخر کرنے کا حق ہے کہ اسے تخت حکومت کہ ایسے تخت حکومت تو تخت شاہی رہتے ہیں، لیکن تجھ پر باطل کے قدم بھی آئے، تخت شاہی پر باطل کے قدم بھی آئے، مگر میں وہ ہوں جس پر کبھی باطل کے قدم نہیں آنے پائے۔ یہ جوتیوں کا افتخار ہے، یعنی جو باطل سے وابستہ ہو جائے وہ تخت حکومت ہوتا ہے، اور جو ہمیشہ حق سے وابستہ رہے وہ نعلین علی بن ابی طالب ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ بات کو میں آگے بڑھانا چاہوں گا، یہاں رکنا نہیں چاہتا۔ یہاں پر جو ہے کیونکہ وقت تمام ہو گیا ہے، اس لیے یہ درس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی خطبے کی مزید وضاحت پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔